اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، یہ جو چھٹی جماعت کی اردو کتاب ہے، جو میں نے آج میں آپ کو مضمون پڑھانے جا رہی ہوں، پچھلے 2 کلاسز میں پڑھا رہی بھی ہوں، وہ تھا سوامی وویکانند۔ اسی سوامی وویکانند کے مضمون میں کچھ رہ گیا ہے، چلو بچوں آج ہم پڑھ لیتے ہیں۔ وویکانند کے روحانی گرو ورما کرشنا نے ان کو سکھایا تھا کہ تمام مذاہب سچے ہیں۔ بچوں، یہ جو وویکانند تھا، اس کا ایک گرو یعنی ایک استاد تھا جس کا نام تھا ورما کرشنا۔ اس نے ان کو سکھایا تھا کہ ہر کوئی مذہب، چاہے ہندو مذہب ہو، مسلمان مذہب ہو، سکھ مذہب ہو، عیسائی مذہب ہو، سب کے سب سچے مذہب ہوتے ہیں اور انسانیت کی خدمت میں ہی خدا کی بڑی عبادت ہے۔ اور اس گرو نے، اس استاد نے اسے سکھایا تھا کہ سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ ہے خدا کی، سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ ہے انسانیت کی خدمت۔ اپنے گرو کی وفات کے بعد وویکانند طویل سفر پر نکلے اور بستی بستی گھوم کر لوگوں کی حالت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ بچوں، کہتے ہیں کہ جب سوامی وویکانند کے یہ استاد گرو اس دنیا سے چلے گئے تو وویکانند بہت ہی لمبے سفر پر نکلی اور بستی بستی، گلی گلی، گاؤں گاؤں گھوم کر لوگوں کی حالت کو دیکھا، یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھا، مشاہدہ کیا۔ انہوں نے امریکہ اور یورپ کا بھی سفر کیا ہے۔ بچوں، یہ جو وویکانند ہے انہوں نے کہاں کا سفر کیا؟ امریکہ بھی، یورپ کا بھی، اور وہاں کے لوگ ہندو مت کا فلسفہ بیان کیا اور وہاں کے لوگوں کو ہندو مت کا فلسفہ بیان کیا۔ وویکانند نے اپنے نظریات کی بنیاد ویدانت فلسفے پر رکھی تھی۔ بچوں، کہتے ہیں کہ یہ جو وویکانند ہے انہوں نے اپنی نظریات کی بنیاد، یعنی کہ یہ جو ان کے نظریات تھے، جو ان کی بنیاد کس پر رکھی تھی؟ انہوں نے ہندو کے فلسفے اور مذاہبات کا نظام، یعنی کہ وہ فلسفہ جو ہندو کا تھا، انہوں نے اپنے پیروکاروں کو ہدایت دی کہ وہ پاک دل اور پاک نظر ہو کر رہے۔ بچوں، وویکانند نے اپنے پیروکار یعنی کہ جو اس کے پیچھے، اس کے راستے پر چلنے والوں کو کہا تھا کہ اپنا دل اور نظر صاف رکھو اور خود غرضی اور لالچ کو چھوڑ دو۔ یہ جو خود غرضی ہے اور لالچ ہے اس کو چھوڑ دے۔ انہوں نے انسان سازی کو اپنا مقصد قرار دیا ہے۔ بچوں، وویکانند نے انسان سازی یعنی کہ انسان بنانا، اچھی تربیت دینا، مذہب بنانا کو ہی اپنا مقصد قرار دیا۔ اپنی غیر معمولی صلاحیتوں اور علمی و عملی سطح پر اپنے بیلوس کوششوں کی بدولت ان کو جدید ہندوازم میں سب سے زیادہ اثر شخصیت مانا جاتا تھا۔ انہوں نے ہندوستان اور اس کے باہر سے ہندو مت کے اندر ایک نئی روح پھونک دی۔ انہوں نے ہندو مت کے تمام فرقوں اور دنیا کے تمام مذاہب کو ایک ہی منزل تک پہنچانے والے راستے قرار دیے۔ انہی خطابات پر مشتمل کئی کتابیں منظر عام آ چکی ہیں اور دنیا بھر میں شوق سے پڑھی جاتی ہے۔